بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قُلْنَا كُلُّ جَابَ فَهُنَاكَ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا مَفْهُومُ جَا وَحَقِيقَتُهُ وَالْآخَرُ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ جَا مِنَ الْأَفْرَادِ۔ مناطقہ کی یہ عادت جاری ہے کہ یہ لوگ موضوع کی تعبیر جا سے اور محمول کی تعبیر با سے کرتے اور بہت سارے مقاصد ہیں ان کے۔ اب یہ لوگ جب کلو جابا کہتے ہیں تو یہاں پر دو چیزیں، ایک تو جا کا مفہوم اور اس کی حقیقت، یعنی جا کا جو ایک مفہوم ہے اور اس کی جو حقیقت، یہ ہے پہلا امر۔ اور دوسرا امر ہے ما صدق علیہ جا، یعنی جا کا جو مصداق، جا کا جو مصداق ہے، یعنی جس پر یہ جا کا مفہوم صادق آ رہا ہے۔ اب جیسے ایک لفظ ہے اشرف، ایک لفظ ہے اشرف، تو ایک اشرف کا مفہوم اور اس کی حقیقت ہے۔ تو اشرف کا مفہوم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اشرف کا مفہوم نہیں معلوم ہے، اشرف کا مفہوم کیا ہے؟ زیادہ شریف، یہ اشرف کا مفہوم اور اس کی حقیقت ہے، یعنی زیادہ شریف۔ اور ایک ہے اشرف کا مصداق، یعنی وہ ذات جس پر یہ صادق آ رہا ہے، جو اس کا مصداق ہے۔ اور کیا ہے اس کا مصداق؟ نفس الامر میں کیا ہے مصداق اس کا؟ یہ مصداق ہمارے سامنے یہ بیٹھے ہوئے، یعنی اشرف جس کا نام رکھا گیا ہے وہی اس کا مصداق۔ تو ایک اشرف کا مفہوم اور اس کی حقیقت ہے، کیا ہے اس کا مفہوم اور حقیقت؟ زیادہ شریف۔ اور دوسرا امر ہے اس کا مصداق، یعنی جس کا نام اشرف رکھا گیا ہے۔ تو اب اشرف جب بولا جائے تو اس سے یا تو اس کا مفہوم اور اس کی حقیقت مراد لیں گے، یا اشرف سے وہ ذات مراد لی جائے گی جس کا نام اشرف رکھا گیا ہے، جو اشرف کا مصداق ہے۔ تو کیا مراد لیں گے یہاں اشرف بول کر کے؟ کیا مراد لیں گے؟ جب یہ کہا گیا کہ آج اشرف نے عبارت پڑھی ہے تو اس کا یہ معنی مراد لیں گے کہ آج بڑے ہی شریف آدمی نے عبارت پڑھی ہے، یا یہ مراد لیں گے کہ وہ طالب علم جس کا نام اشرف ہے، گجراتی ہے، اس نے عبارت پڑھی ہے؟ کیا مراد لیں گے؟ پہلا والا کہ دوسرا؟ دوسرا مراد لیں گے۔ اسی طرح سے ایک جا کا مفہوم اور اس کی حقیقت ہے، اور ایک وہ مصداق اور وہ ذات ہے جس پر جا صادق آ رہا۔ دو چیزیں، سمجھ میں آیا؟
ٹھیک اسی طرح سے ایک با کا مفہوم اور اس کی حقیقت ہے اور دوسرے با کا مصداق۔ اب کلو جابا جب کہا جائے، ہر جا با ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ما صدقہ علیہ جا ہوا با، جس پر جا صادق آ رہا ہے وہی با ہے، جس پر جا صادق آ رہا ہے وہی با ہے، یعنی جا سے اس کا مصداق مراد ہے اور با سے اس کا مفہوم مراد ہے۔ جا سے اس کا مصداق مراد ہے اور با سے اس کا مفہوم مراد ہے۔ دونوں جگہ مفہوم مراد نہیں لے سکتے کہ جو جا کا مفہوم ہے وہ با کا مفہوم، ظاہر ہے کہ دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے، جا کا مفہوم الگ ہے اور با کا مفہوم الگ ہے، اس لیے دونوں جگہ مفہوم مراد نہیں لے سکتے، اور دونوں جگہ مصداق بھی مراد نہیں لے سکتے ہیں، اس لیے کہ جو جا کا مصداق ہے وہی بعینہ با کا مصداق، جو جا کی ذات ہے وہی با کی بھی ذات۔ سمجھ میں آیا؟ جیسے کہا جائے کہ اشرف ایک طالب علم ہے، تو واقع اور نفس الامر میں جو اشرف کا مصداق ہے، جو اشرف کی ذات ہے وہی طالب علم کی بھی ذات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دونوں کا مصداق الگ الگ ہے، تو مصداق یہاں دونوں کا ایک ہے، تو دونوں جگہ مصداق مراد نہیں لیں گے، کیونکہ پھر تو جتنے بھی قضیہ ہوں گے سب ایک دم ضروریہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ دونوں کا مصداق ایک ہے اور شے کا ثبوت خود اپنی ذات کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس وجہ سے دونوں جگہ مصداق مراد نہیں لیں گے، بلکہ جا سے مراد مصداق ہے اور با سے مراد مفہوم ہے۔ فَإِذَا قُلْنَا كُلُّ جَابَ، تو جب ہم کہیں کلو جابا، فَهُنَاكَ امران، تو یہاں دو امر ہیں، احدہما مفہوم جا و حقیقتہ، ایک جا کا مفہوم اور اس کی حقیقت، والآخر ما صدق علیہ جا، اور دوسرا وہ ہے جس پر جا صادق ہے، من الافراد یعنی افراد۔ فلیسا معنی انا مفہوما جا ہوا مفہوم با، تو کلو جا با کا معنی یہ نہیں ہے کہ جا کا مفہوم وہی با کا مفہوم، ظاہر ہے دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے۔ وَإِلَّا لَكَانَا جا و با لفظین مترادفین، ورنہ جا اور با دونوں مترادف لفظ ہو جائیں گے، اور جب دونوں مترادف ہو جائیں گے فَلَا يَكُونُ الْحَمْلُ فِي الْمَعْنَى، تو یہ حمل معنی کے اعتبار سے ہوگا ہی نہیں بل فی اللفظ، بلکہ حمل صرف کس میں ہوگا؟ لفظ میں ہوگا۔ بل معنی انا کل ما صدق علیہ جا من الافراد فہو با، بلکہ اس کا معنی ہے کہ ہر وہ جو جا کا مصداق ہے جس پر جا صادق ہے، یعنی جا کے جو افراد ہیں، فہو با، وہی کیا ہے؟ با۔ فَإِنْ قُلْتَ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سے جا کے دو اعتبار ہیں، ایک جا کا مفہوم اور اس کی حقیقت، اور ایک جا کا مصداق، ٹھیک اسی طرح سے با کے بھی دو اعتبار ہیں، ایک با کا مفہوم اور اس کی حقیقت اور دوسرے با کا مصداق۔ تو
جس طرح سے آپ نے جا بول کر کے اس کا مصداق مراد لیا ہے، اسی طرح سے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ با سے بھی اس کا مصداق مراد لیا جائے؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ جیسے آپ نے جا سے مصداق مراد لیا ایسی با سے بھی مصداق مراد لیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اصل میں دونوں کا مصداق تو ایک ہے، جو جا کا مصداق ہے وہی با کا مصداق ہے، جس پر جا صادق آ رہا ہے اسی پر با بھی صادق آ رہا ہے، تو مصداق تو دونوں کا ایک ہے۔ اور جب مصداق دونوں کا ایک ہے تو اب شے کے لیے خود اپنا ثبوت لازم اور ضروری ہوتا ہے، تب ایسی صورت میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ہمیشہ ضروری رہے گا، اس لیے کہ مصداق دونوں کا ایک ہے۔ حالانکہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا ہے، تو اگر با سے بھی مصداق ہی مراد لیا جائے تو محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ہمیشہ لازم اور ضروری ہو جائے گا، اور سارے قضایا ایک طرف سے ضروریہ ہو جائیں گے، حالانکہ سارے قضایا ضروریہ نہیں۔ لہذا محمول سے مصداق مراد نہیں لیا جا سکتا، بلکہ محمول سے اس کا مفہوم مراد ہے۔ فَإِن قُلْتَ، اگر آپ کہیں کما انا لے جا اعتبارین، جس طرح سے جا کے دو اعتبار ہیں، کذالک لے با اعتباران، اسی طرح سے با کے بھی دو اعتبار، ایک مفہوم اور حقیقت اور دوسرا وما صدق علیہ، دوسرے اس کا مصداق یعنی افراد۔ فلما لا يجوز ان يكون المحمول ما صدق علیہ با من الافراد، تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ محمول سے بھی مراد وہی ہو جس پر با صادق آ رہا ہے، یعنی با کا مصداق یعنی با کے افراد کو مراد لے لیا جائے، لا مفہوم، نہ کہ اس کا مفہوم۔ کما ان الموضوع کذالک، جیسا کہ موضوع میں ایسے کیا گیا ہے کہ موضوع سے مصداق مراد لیا گیا ہے۔ فنقول، اس کا جواب ہم دیں گے ما صدق علیہ با، ما صدق علیہ الموضوع ہوا بعینہ ما صدق علیہ المحمول، یعنی جو موضوع کا مصداق ہے وہی بعینہ محمول کا بھی مصداق، جس پر موضوع صادق آ رہا ہے اسی پر محمول بھی صادق آ رہا، دونوں کا مصداق ایک۔ فلو کان المحمول ما صدق علیہ با، تو اگر محمول سے بھی مراد وہی لے لیا جائے کہ جس پر با صادق آ رہا یعنی با کا مصداق مراد لے لیں، لکان المحمول ضروریت ثبوت للموضوع، تو محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ضروری ہو جائے گا، ضرورت ثبوت الشیء لنفسہ، کیونکہ شے کا ثبوت خود اپنی ذات کے لیے ضروری ہے۔ فینحصر القضایا فی الضروریہ، تو سارے قضایا ضروریہ میں منحصر ہو جائیں گے۔ ولم تصدق ممکنۃ خاصۃ اصلا، اور کوئی بھی ممکنہ خاصہ بالکل ہی صادق نہیں آئے گا۔ فقد ظہر ان معنی القضیہ کل ما صدق علیہ مفہوم جا من الافراد فهو مفہوم با لا ما صدق علیہ با، تو یہ ظاہر ہو گیا کہ قضیہ کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ ذات جس پر جا کا مفہوم صادق آئے، یعنی ہر وہ فرد جس پر جا کا مفہوم صادق آئے، فہو مفہوم با، تو وہ با کا مفہوم ہے، لا ما صدق علیہ با، یعنی با کا مصداق مراد نہیں، یہاں با کا مفہوم مراد ہے،
با کا مصداق مراد نہیں ہے. لا یقال. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کہیں کلو جابا تو یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جا کا مفہوم کیا بعین ہی وہی ہے جو با کا مفہوم ہے یا اس کا غیر. دونوں کا مفہوم یا تو ایک ہے یا ایک کا مفہوم دوسرے کے مفہوم کا غیر. دو ہی صورت ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو جا کا مفہوم ہے بعین ہی وہی با کا مفہوم ہے، دونوں کا مفہوم بالکل ایک ہے، تو اب کلو جابا کہنا یہ ایسے ہی جیسے کہ کہا جائے کلو انسان انسان، ہر انسان انسان ہے، ہر گجراتی گجراتی ہے. یہ مطلب ہوا اس کا. تو پھر ایسے حمل سے کوئی فائدہ ہے کوئی فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ حمل مفید نہیں. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جا کا مفہوم با کے مفہوم کا غیر، یعنی دونوں میں مغایرت، تو پھر یہ کہنا صحیح نہیں کہ جا با ہے. یہ کہنا صحیح نہیں کہ جا با، جا وہی ہے جو با ہے. یہ کہنا صحیح نہیں. جیسے موبائل اور کتاب، ان دونوں کا مفہوم ایک دوسرے کا غیر ہے کہ دونوں کا مفہوم ایک ہے؟ دونوں کے مفہوم میں مغایرت ہے. تو کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ موبائل کتاب ہے؟ کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ کتاب موبائل ہے؟ صحیح ہے کہنا؟ کیونکہ یہ دونوں جب ایک دوسرے کا غیر ہیں، دونوں میں مغایرت ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موبائل کتاب ہو جائے یا کتاب موبائل ہو جائے؟ تو ایسے ہی جا کا مفہوم اگر با کے مفہوم کا غیر ہے تو یہ کیسے کہنا صحیح ہوگا کہ جا با. جیسے یہاں کتاب کا مفہوم الگ ہے اور موبائل کا مفہوم الگ ہے، تو یہ کہنا صحیح نہیں کہ کتاب موبائل ہے یا موبائل کتاب ہے، اس لیے کہ دونوں کا مفہوم ایک دوسرے کا غیر ہے. تو ایسے ہی اگر جا کا مفہوم با کے مفہوم کا غیر ہے تو یہ کیسے کہنا صحیح ہے کہ جا با. صحیح ہے؟ تو پھر یہ حمل ہی محال ہو گیا سرے سے. تو دونوں شقوں میں سے کوئی بھی شق آپ مراد لیں، اس پر اشکال لازم آ رہا. سمجھ گئے سوال؟ لا یقال، یہ نہ کہا جائے اذا قلنا کلو جابا، جب ہم کہیں کلو جابا، فَإِمَّا أَن يَكُونَ مَفْهُومُ جا عینا مفہوم با او غیرہ. تو جا کا مفہوم یا تو بعینہ با کا مفہوم ہوگا او غیرہ، یا اس کا غیر ہوگا. فَإِن كَانَ عَيْنَهُ، اگر جا کا مفہوم عین مفہوم با ہے، دونوں ایک ہے، یلزم ما ذکرتم، تو پھر وہی لازم آئے گا جو آپ نے ذکر کیا کہ حمل مفید نہیں، حمل مفید نہیں. جیسے کہ یہ کہا جائے کہ انسان انسان، تو اس حمل سے کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. یہ کہا جائے کہ حافظ نصیر الدین حافظ نصیر الدین ہے، کوئی فائدہ ہے اس عمل سے؟ ارے حافظ نصیر الدین کے لیے کوئی بات ثابت کی جاتی کہ حافظ نصیر الدین بہت اچھے حافظ ہیں، یا اور کوئی بات الگ سے ان کے لیے ثابت کی جاتی، تب تو کچھ
فائدہ ہوتا؟ اور آدمی یہی رٹے جا رہا ہے، حافظ نصیر الدین حافظ نصیر الدین ہے، حافظ نصیر الدین حافظ نصیر الدین ہے، تو اس عمل سے کیا فائدہ؟ تو ایسے ہی اگر جا اور با کا مفہوم بالکل ایک ہے، اب یہ کہنے سے کیا فائدہ ہے کہ جا با، اس لیے کہ دونوں کا مفہوم ایک ہے۔ فَإِنْ كَانَ عَيْنَهُ، اگر جا کا مفہوم عین مفہوم با ہے، یلزم ما ذکرتم، تو وہی لازم آئے گا جو آپ نے ذکر کیا کہ من ان الحمل لا يكون مفیدا، کہ حمل مفید نہ ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ، اور اگر جا کا مفہوم با کے مفہوم کا غیر ہے، امتنع ان يقال احدهما هو الاخر، تو پھر یہ کہا جانا محال ہوگا کہ ان میں سے ایک دوسرا، ان میں ایک وہی ہے جو دوسرا ہے۔ جب دونوں غیر ہیں ایک دوسرے کے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان میں ایک وہی ہے جو دوسرا ہے؟ لاستحالۃ ان یکون الشیء نفسا ما لیس ہوا، اس لیے کہ بات محال ہے کہ شے بعین ہی وہی ہو جائے جو خود نہیں۔ یہ محال ہے کہ شے بعین ہی وہی ہو جائے جو خود نہیں۔ جیسے موبائل اور کتاب دونوں ایک دوسرے کا غیر ہیں، تب یہ کہنا محال ہے کہ کتاب موبائل ہے۔ تو اس صورت میں حمل محال ہے۔ لِأَنَّهُ يُجَابُ عَنْهُ، اس سوال کا جواب یہ دیا جائے گا کہ آپ نے اپنے سوال میں یہ کہا ہے کہ الحمل محال، حمل کیا ہے؟ محال ہے۔ یہ نہ کہا آپ نے کہ با کا حمل جا پر محال ہے، الحمل محال، آپ نے کہا کہ حمل محال۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ الحمل محال ایک قضیہ ہے، قضیہ ہے کہ نہیں؟ یہ الحمل محال ہے نا قضیہ؟ اس میں الحمل موضوع ہے اور محال محمول ہے۔ الحمل موضوع ہے اور محال محمول ہے۔ اب آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ حمل کا مفہوم محال کے مفہوم کا عین ہے یا غیر ہے؟ آپ سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حمل کا جو مفہوم ہے کیا بعین ہی وہی محال کا مفہوم ہے یا حمل کا مفہوم محال کے مفہوم کا غیر ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دونوں کا مفہوم ایک ہے، دونوں کا مفہوم ایک ہے، تو الحمل محال میں جو آپ نے حمل کیا ہے یہ حمل مفید نہیں، یہ تو وہی پھر ہوا کہ انسان ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حمل کا مفہوم محال کے مفہوم کا غیر ہے، تو جب دونوں کا مفہوم ایک دوسرے کا غیر ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حمل محال ہو، حمل وہی ہو جو محال ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو سوال ہم پر وارد ہو رہا تھا وہی سوال تو خود آپ پر بھی لازم آ رہا۔ سمجھ میں آیا؟ جی ایسے زبردستی مت بولیے گا، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ کہ الحمل محال آپ نے کہا ہے اور الحمل محال یہ ایک خود قضیہ حملیہ ہے جس میں الحمل موضوع ہے اور محال محمول ہے۔ اب سوال ہے کہ دونوں کا مفہوم ایک ہے یا دونوں کا مفہوم ایک دوسرے کا غیر ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دونوں کا مفہوم ایک ہے، یعنی جو حمل کا مفہوم وہی محال کا مفہوم ہے، تو پھر یہ حمل مفید نہیں۔ یہ ایسی ہے جیسے کہ کہا جائے کہ انسان ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حمل کا مفہوم محال کے مفہوم کا غیر ہے، تو حمل پر یہ محال کا جو آپ نے حمل کیا یہ حمل پھر محال ہوگا، اس وجہ سے کہ یہ بات محال ہے کہ شے وہ ہو جو خود نہیں، تو حمل جب محال کا غیر ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حمل محال ہو جائے؟ حمل وہ ہو جو محال ہے۔ سمجھ گئے سوال؟ لِأَنَّهُ يُجَابُ عَنْهُ، اس لیے کہ اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ آپ کا قول الحمل محال،
یشتمل علی الحمل، یہ تو خود حمل پر مشتمل ہے. فیکون ابطالا للشیء بنفسہ، تو جب یہ خود حمل پر مشتمل ہے تو آپ نے اپنے سوال کے ذریعہ خود اپنے کو باطل کر دیا، اپنی بات کو باطل کر دیا. تو یہ شے کا ابطال خود سے کرنا ہوا. وَإِنَّهُ مُحَالٌ، اور یہ کیا ہے؟ محال ہے. اب شارح کہتے ہیں کہ سائل لوٹ کر دوبارہ کہہ سکتا ہے کہ آپ تو ایک دم تعبیر کو پکڑنے پر آ گئے، لفظی گرفت آپ نے کی. آپ کا سوال ہماری تعبیر پر ہے، چلیے ہم تعبیر بدل دیتے ہیں، ہم الحمل محال کہیں گے ہی نہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے الحمل لیس بممکن، یعنی ہم اس کو سلب سے بدل دے رہے ہیں. الحمل لیس بممکن ہم کہیں گے، یا کہیں گے الحمل لیس بصحیح. اب آپ کیا کہیں گے؟ اس میں تو ہم نے سلب کر دیا. تو آپ نے تو خالی لفظ کو پکڑا ہے، لفظی گرفت کی ہے. چلیے اس لفظی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جس لفظ پر آپ کو کلام ہے، چلیے ہٹائیے اس لفظ کو، ہم ایجاب کو چھوڑ کر کے سلب میں آ جاتے ہیں، اور سلب والی تعبیر ہم اختیار کریں گے اور یہ کہیں گے کہ الحمل لیس بصحیح، یا کہیں گے الحمل لیس بممکن. اب اس پر تو آپ کو کلام نہیں ہو سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سالبہ صادق رہے گا اور موجبہ کاذب ہو جائے گا. تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ ہونے دیجیے ایسا، سالبہ صادق ہو اور موجبہ کاذب ہو. سالبہ کا صدق یہ موجبہ کے کذب کے منافی نہیں ہے، دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ سالبہ کاذب ہو، سالبہ صادق ہو اور موجبہ کاذب ہو، ایسا ہو سکتا ہے. وَلِلسَّائِلِ أَن يَعُودَ وَيَقُولَ، اور سائل لوٹ کر یہ کہہ سکتا ہے لا ندعی الایجاب، ہم ایجاب کا دعویٰ نہیں کرتے، بل ندعی، بلکہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اما ان الحمل لیس بمفید، یا تو ہم یہ دعویٰ کریں گے کہ حمل مفید نہیں، او انہ لیس بممکن، یا یہ کہیں گے کہ حمل ممکن نہیں. اب زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ سالبہ صادق ہو گیا، موجبہ کاذب ہو گیا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. سالبہ کا صادق آنا یہ موجبہ کے کاذب آنے کے منافی نہیں ہے. وصدق السالبۃ لا ینافی کذب سائر الموجبات، اور سالبہ کا صدق دیگر موجبات کے کذب کے منافی نہیں. فالحق فی الجواب، تو اب اس کا مطلب کہ پہلا والا سوال برقرار ہے بھی. اب اس کا صحیح جواب کیا دیا جائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ صحیح جواب یہ ہے، سائل نے وہاں دو شقیں نکالی تھی کہ جا کا مفہوم یا تو عین مفہوم با ہے یا اس کا غیر، یہ دو شق تھی نا. اب ہم اس میں شق ثانی کو اختیار کرتے ہیں، اور وہی صحیح بھی ہے. ظاہر ہے دونوں کا مفہوم ایک تو ہے نہیں، الگ الگ ہے، تو ہم شق ثانی کو اختیار کرتے ہیں، یعنی جا کا مفہوم با کے مفہوم کا غیر. اب آپ نے یہ کہا ہے کہ جب غیر ہے تو یہ کیسے ہوگا کہ جا با ہو؟ یہ نا آپ نے کہا، تو ہم نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ جا وہی ہے جو با ہے، یہ تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ جا عین با ہے، یہ تو ہم نے نہیں کہا ہے کہ جا با ہے، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس ذات پر جا صادق آئے گا اسی ذات پر با بھی صادق آئے گا. ہم نے یہ کہا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جا با ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس پر جا صادق آئے گا اسی پر با صادق آئے گا. جیسے کہا جائے کہ اشرف ایک گجراتی، تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اشرف عین گجراتی،
اشرف بیانی وہی ہے جو گجراتی، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے کہنے کا مطلب ہے کہ جس ذات پر اشرف کا صدق ہو رہا ہے اسی ذات پر گجراتی ہونے کا بھی صدق ہو رہا ہے، دونوں کا مصداق ایک ہے۔ اور متغیر چیزوں کا صدق ایک ذات پر ہو سکتا ہے، متغیر چیزوں کا صدق ایک ذات پر ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جیسے ایک لفظ عالم، ایک لفظ حافظ، ایک لفظ قاری اور ایک لفظ ہے دکاندار، ایک لفظ ہے دکاندار، تینوں سب کا مفہوم الگ الگ ہے کہ نہیں؟ اور ایک ذات پر چاروں کا صدق ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کہ ایک شخص حافظ بھی ہو، قاری بھی ہو، عالم بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ خارج وقت میں دکانداری بھی کرتا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا نا حافظ نصیر الدین؟ تو متغیر امور کا صدق ایک ذات پر ہو سکتا ہے، تو ایسے ہی جا کا مفہوم الگ ہے، با کا مفہوم الگ ہے، مگر دونوں کا صدق ایک ذات پر نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، دونوں کا صدق ایک ذات پر ہو سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ذات جا ہے وہی ذات با بھی ہے۔ فالحق فی الجواب انا نختارو انا مفہوما با غیر و مفہوم جا، تو جواب میں حق یہ ہے کہ ہم یہ اختیار کرتے ہیں کہ با کا مفہوم جا کے مفہوم کا غیر، وقولہ استحالۃ حمل با علی جا ہوا، اور سائل کا یہ کہنا کہ با کا حمل جا پر محال ہے، سائل کا یہ کہنا کہ با کا حمل جا پر محال ہے، قلنا ہم اس کے بارے میں کہیں گے لا نسلم، ہمیں یہ تسلیم نہیں، وَإِنَّمَا يَكُونُ حَمْلُ عَلَيْهِ مُحَالًا لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِأَنَّا جَا نَفْسُ با، جا پر با کا حمل محال اس وقت ہوتا اگر اس سے ہماری مراد یہ ہوتی کہ جا خود با، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، حالانکہ ایسا نہیں، لما تبینہ ان المراد ما صدق علیہ جا یصدق علیہ با، اس لیے کہ یہ بات ظاہر ہو چکی ہے، بیان ہو چکا ہے کہ کلو جا با کا مطلب ہے کہ ما صدق علیہ جا یصدق علیہ با، جس پر جا صادق آئے گا اس پر با صادق آئے گا، اس کو تو ہم بتا چکے ہیں کہ مراد ہے کہ جس پر جا صادق آئے گا اس پر با صادق آئے گا۔ اب رہی یہ بات کہ دونوں میں مغایرت ہے، دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ متغیر چیزوں کا صدق ایک ذات پر ہو سکتا ہے، جیسے ایک آدمی عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، دکاندار بھی ہے، ہو سکتا ہے، تو اسی طرح سے یہاں پر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ذات پر جا بھی صادق آئے اور اسی پر با بھی صادق آئے۔ وَيَجُوزُ صِدْقُ الْأُمُورِ الْمُتَغَيِّرَةِ فِي الْمَفْهُومِ عَلَى ذَاتٍ وَاحِدَةٍ، اور وہ امور جو مفہوم کے اعتبار سے الگ الگ ہوں، مفہوم کے اعتبار سے ان میں تغایر ہو، الگ الگ ہوں سب، ان کا صدق ایک ذات پر ہو سکتا ہے۔ فما صدق علیہ جا، تب یہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ذات پر جا بھی صادق آئے اور اسی پر با بھی صادق آئے، تو جس ذات پر جا کا صدق ہوگا، یعنی جو جا کا مصداق ہے، اسے ذات موضوع کہا جائے گا، اسے کیا کہا جائے گا؟ ذات موضوع۔ اور جو جا کا مفہوم ہے
اسے وصف موضوع کہا جائے گا. اسے کیا کہا جائے گا؟ وصف موضوع. جیسے ایک ہے اشرف کا مصداق، ایک ہے اشرف کا مصداق. تو اشرف کا جو مصداق ہے وہ اشرف کی ذات ہے. اشرف کا جو مصداق ہے وہ اشرف کی ذات ہے. اور ایک اشرف کا مفہوم اور اس کا معنی ہے. اس کا مفہوم اور معنی کیا ہے؟ زیادہ شریف. تو یہ اس ذات کا وصف ہے، یہ اس ذات کا وصف ہے، اسے وصف موضوع کہا جائے گا. سمجھ بات آ رہی ہے؟ فما صدقہ علیہ جا یسمى ذات الموضوع، تو جس پر جا صادق آئے اس کا نام ذات موضوع رکھا جاتا ہے. وہ مفہوم جا یسمى وصف الموضوع، اور مفہوم جا کا نام کیا رکھا جائے گا؟ وصف موضوع. وہ عنوان ہو اور اس کا عنوان، اس کا عنوان. لأنه یعرف به ذات جا، اس لیے کہ اسی سے ذات جا کی معرفت ہو رہی. الذی هو المفہوم الذی هو المحکوم علیہ حقیقتاً، جو حقیقت میں محکوم علیہ. کما یعرف الکتاب بعنوانہ، جیسے کتاب کی معرفت اس کے عنوان سے ہوتی ہے. کتاب کی معرفت اس کے عنوان سے ہوتی ہے.